बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान खान। उनसे बड़े सवालात किए गए कि आपके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आपको परेशान किया गया। तो मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान दो चीज़ें कभी नहीं छोड़ते। एक, इमरान खान अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे उनका भरोसा रहता है। और नंबर दो, वो वर्जिश नहीं छोड़ते, यानी वो अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये इमरान खान साहब को अगर सेल के अंदर बंद भी कर देते हैं तो वो अपने सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वो अपनी वर्जिश की रूटीन नहीं छोड़ते। और ये जवाब खास तौर पे उन्होंने दिया उस वक्त जब एक सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीर, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी कि बज़ाहिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक तस्वीर लग रही है, तो अलीमा खानम ने उस तस्वीर को देखकर ये कहा कि उन्हें लगता है कि ये इमरान खान की असली तस्वीर है। और ये तस्वीर असली इसलिए उन्हें लगी कि उन्होंने इमरान खान को इस हालत में देखा, यानी उन्हें लगता है कि ये इमरान खान साहब की रियल पिक्चर है और इसी तरह के इमरान खान साहब दिखते होंगे या इसी तरह के इमरान खान साहब हैं। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा। अब देखें, ये तस्वीर असली है या नकली है, पिछली वीडियो तक तो मुझे नहीं पता था, हमने कुछ तहकीकात की, कुछ दोस्तों ने इसमें मदद की, तो उनका ये बताना है कि तस्वीर असली शायद नहीं है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बड़ा खूब इस्तेमाल किया गया है और करीब तक पहुंचे हैं वो लोग जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है। यानी ये कैमरे से नहीं खींची गई, ये कंप्यूटर के जरिए से बनाई गई तस्वीर है। मुबैना तौर पे मैं इसलिए कहूंगा कि मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस खुद नहीं है। इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं अगर कि ये इमरान खान की रियल पिक्चर हो सकती है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की ये हालत कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले देखी थी। ये बात उन्होंने कंफर्म की कि अगर ये इमरान खान है तो ये उनकी तस्वीर कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले की है, यानी फिर इसका मतलब है ये तस्वीर अक्टूबर की, उन्हें लगता है कि अक्टूबर की हो सकती है या सितंबर की हो सकती है। और इमरान खान साहब के पसीने दिखाई भी दे रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, और वर्जिश का उन्हें शौक तो है। अगर इमरान खान इस तस्वीर की तरह दिखते हैं या इस तस्वीर की तरह वो हैं जो अलीमा खानम ने कहा, अब ये तस्वीर असली है या नकली है ये बहस आप छोड़ दीजिए। अगर इमरान खान की बहन कह रही है कि उन्हें ये तस्वीर असली लगती है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले यानी चंद माह पहले तक इसी तरह के दिखते थे या इस तरह का उनका फिटनेस लेवल था। तो फिर जिन्होंने इस्तिस्ना लिया उन्होंने ठीक किया। अगर वाकई इमरान खान साहब इस तस्वीर की तरह दिखते हैं तो इस्तिस्ना लेने वालों ने बहुत अक्लमंदी का फैसला कर लिया, और मेरे ख्याल में जो बाकी लोग बचे हैं उन्हें भी फिर इस्तिस्ना ले लेना चाहिए। उनका बनता है इस्तिस्ना लेना जिन्होंने लिया, और जिन्होंने नहीं लिया उनका भी बनता है कि वो ले ले, अगर इमरान खान साहब इस तस्वीर के आसपास भी दिखते हैं तो। क्योंकि मैं जिस इमरान खान को लास्ट टाइम मिला था वो जख्मी थे, उन्हें गोली लगी हुई थी और उनके मल्टीपल इश्यूज थे, उनका वजन भी बढ़ा हुआ था। लेकिन अगर जेल के अंदर उन्होंने हार्ड एक्सरसाइजेस की हैं और अपने आप को मेंटेन किया है तो इमरान खान साहब फिर बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पहले से ज्यादा फिट दिखाई देते हैं। शेर अफजल मरबत पे अलीमा खानम ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरबत पर जो लोग बात करते हैं मुझे उन पे तरस आता है, जो शेर अफजल मरबत को सुनते हैं, और शेर अफजल मरबत जैसे और भी हैं जिनको एजेंसी वाले छोड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा जी मेरी बहनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, बाकायदा एम किया गया, टारगेट करके उन्हें निशाना बनाया गया और उनके ऊपर वाटर कैनन के प्रेशर का इस्तेमाल किया गया। वो उठती थी, प्रेशर से उन्हें फिर गिरा दिया जाता था, वो उठती थी, उन्हें प्रेशर से फिर गिरा दिया जाता था। तो फिर एजाज खान जो है वो जाके वाटर कैनन के आगे खड़ा हो गया और उसकी वजह से वाटर कैनन का प्रेशर जो है वो मैनेज हो गया, यानी उसने प्रेशर अपने ऊपर ले लिया और फिर इमरान खान की बहनें जो हैं वो वहां से निकलने में कामयाब हुई। इसके बाद एक और खबर है मेरे पास, और वो ये है कि इमरान खान साहब के तशद्दुद के हवाले से आलमी सतह पे बहुत कवरेज हो रही है, और ये मेरे पास इसकी कवरेज के बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब आवाज उठाई इमरान खान साहब पे तशद्दुद के हवाले से तो लगातार आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। गल्फ टुडे, ये अरब ममालिक का एक बड़ा तगड़ा जरीदा, इसने लिखा है, वर्ल्ड न्यूज ने लिखा है इसके बारे में। फिर इसके अलावा ये दीगर कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो लगातार लिख रहे हैं इस बारे में कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखे। द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा है इसके बारे में कि इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है ये एक तशद्दुद है, और लगातार इमरान खान साहब के ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात की डिमांड की है कि इमरान खान साहब पे इस किस्म का जो तशद्दुद है ये बंद किया जाए। खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट calls for an end to Imran Khan's solitary confinement in human detention conditions। ये जनाब अब मुतालबात हैं, दुनिया भर के अखबारात में छप रहे हैं। इमरान खान होगा तो खबर आलमी सतह पे जाएगी और आलमी सतह पे एहतजाज भी होगा। पिछले वीलॉग में आपको मैंने चंद मिसालें दी थी, इस वीलॉग में भी आपको मैं बता देता हूँ। अभी नॉर्वे की पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानियों ने बड़ा तगड़ा एहतजाज किया, वहां इकट्ठे हो गए
اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یورپ میں احتجاج ہوگا, امریکہ میں احتجاج ہوگا, اوورسیز پاکستانیوں میں احتجاج کی ایک نئی ویو شروع ہونے والی, اور یہ آنے والے چند مہینوں میں بہت تیز ہو جائے گی, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت ہراساں کیا گیا, پھر اوورسیز پاکستانیوں کو ذاتی لڑائیوں میں الجھایا گیا, اوورسیز پاکستانیوں کی جو فیملیز ہیں ان کو تنگ کیا گیا. لیکن اب اوورسیز پاکستانیوں نے دوبارہ سے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رہے ہیں, اور الگ الگ پلیٹ فارمز کے اوپر وہ آواز بلند کریں گے پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ. اور پوری دنیا کے اندر آپ بہت سارے احتجاج, بہت سارے پروگرام, بہت ساری چیزیں آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, اور اس کو انشاءاللہ ہم سب مل کر یقینی بھی بنائیں گے. تو اوورسیز پاکستانیوں نے ایک نئی توانائی کے ساتھ عمران خان کے لیے یا پاکستان کے لیے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی ہے. ناروے کے اندر آپ نے ایک مظاہرہ دیکھا, میں یہاں پہ جاپان میں آیا ہوا تھا تو 2 پروگرام ہوئے, دونوں میں بڑی تگڑی تعداد اوورسیز پاکستانیوں کی آئی. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, میڈیا پہ پابندیاں, یہ ہمارا ٹاپک تھا. عمران خان صاحب کے اوپر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارا ٹاپک تھا. جو خواتین اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, مینڈیٹ کا احترام پاکستان میں نہیں کیا جا رہا, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو پاکستان کے پورے نظام پر قبضہ کر لیا ہے, یہ ساری چیزوں پہ, ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اور لوگوں کے جذبات سن کر میں حیران ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سروائیو کیسے کرے گی. لوگ بہت غصے میں ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو اپنی پڑ گئی ہے, مصیبت میں مصیبت ہے. وہ جو مولوی ہیں ان کو عوامی رد عمل سے شدید تکلیف ہو رہی ہے. مولوی بیچارے اچھل کود کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کیا اتنا برا کر دیا, سارے جوتے پالش کرتے ہیں, اگر ہم نے کر دیا تو کیا ہوا. اب مولوی بہت تکلیف میں, عوام نے مولویوں کی منجی ٹھوک کر رکھ دی ہے. میں مثال دے دیتا ہوں, ایک ہمارے دوست ہیں طاہر اشرفی صاحب, انہیں بہت زیادہ عوامی رد عمل جو ہے وہ ناپسند آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں جہاد میں سپہ سالار کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. مولوی صاحب آپ کو جہاد کا اور اس کا بیعت کا اور شہادت کا مطلب بھی پتا ہے. بارڈر پہ آپ نے جانا نہیں ہے, آپ کے حلوے میں بم کسی نے ڈالنا نہیں ہے, تو آپ نے کہاں جا کے شہید ہونا ہے. نہ تو سا جانا ہے بارڈر پہ, اور نہ تاڑے حلوے چ کسی نے پانا ہے بم, تو شہید تو آپ نے ہونا نہیں ہے. اور پروٹوکول اور سیکورٹیاں لے کے آپ ایسے پھرتے ہیں جیسے پاکستان میں آپ سے زیادہ کسی کی جان کو خطرہ ہی نہیں ہے, آپ کی تو ستے خیر ہے. اگلی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اب تک لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ. آج عمران خان سے ان کے اہل خانہ اور وکلا کی ملاقات کا دن تھا. نہیں کروائی گئی ملاقات. آخری ملاقات کو تقریباً 50 دن گزر گئے ہیں. کھلی عدالتی احکامات کی اور انسانی اور اخلاقی اور قانونی روایات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے. ملاقات روکنے کے اس غیر آئینی اقدام کے بعد عمران خان کی بہنوں اور عوام نے دھرنا ختم کر کے راولپنڈی میں ایک مکمل طور پہ پرامن ریلی نکالی. مگر پنجاب پولیس نے صبر, قانون اور شائستگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہمیشہ کی طرح تشدد اور جبر کا رستہ اختیار کیا. بلا اشتہار لاٹھی چارج کیا, وحشیانہ تشدد کیا. عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر مینا خان افریدی اور قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک کو ایک دکان کے اندر بند کرنے کی کوشش کی گئی, جو پنجاب حکومت کی پولیس کی کھلی گنڈا گردی کا ایک اور ثبوت ہے. اس تشدد کے نتیجے میں درجنوں کارکن زخمی ہوئے, کئی ورکرز کو گرفتار کیا گیا, کم عمر بچوں کو بھی حراست میں لیا گیا, جو کسی مہذب اور جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتا. گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا, اور پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے وہ غیر جمہوری ہے. جبر اور تشدد کے ذریعے عوام کی آواز کو دبانے کے ناکام ہتھ کنڈے ہیں. عمران خان کے اہل خانہ اور وکلا سے ملاقاتوں کو روکنا یہ غیر قانونی ہے اور غیر انسانی اقدامات ہیں. اس کی مکمل ذمہ داری پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس پر عائد ہوتی ہے, اور انہیں اس کا جواب دینا ہوگا. پی ٹی آئی نے ذمہ داری ڈال دی پنجاب حکومت کی اور پنجاب پولیس کی. حالانکہ پی ٹی آئی اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کی ٹکے کی اوقات نہیں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ لوگ یہ کر رہے ہیں, اور وہ ہمیشہ سے یہ کرتے ہیں. انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ یہ کیا, فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا, لیاقت علی خان کے ساتھ کیا, مشرقی پاکستان میں کیا کیا, ذوالفقار دی بھٹو کے ساتھ کیا, بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا, نصرت بھٹو کے ساتھ کیا. انہوں نے سب کے ساتھ ہی کیا. نواز شریف کی بیوی کی گاڑی کو ہوا میں اٹھا دیا لفٹر کے ساتھ. یہ بات ہے جب نواز شریف ڈیل کر کے جدہ بھاگ گئے تھے, اس سے پہلے کی بات ہے. تو یہ ہمیشہ سے وہی لوگ کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی اسی طرح کا ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے, اور انہوں نے اپیل کی سول سوسائٹی سے, میڈیا سے اور جمہوری قوتوں سے کہ وہ آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی خود مختاری کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں. یہ آگے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی بیان. تو یہ معاملہ ہے اور لگاتار ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. جبکہ آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں زبردستی وفاقی حکومت جاری رکھے ہوئے. اب ہو یہ رہا ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ برباد کر دیں گے آپریشن کے نتیجے میں, لیکن جن جن لوگوں کو
ان کے گھروں سے ان کے علاقوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ رستے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کھڑے ہو کر انہیں روکتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کے حالات دریافت کرتے ہیں اور انہیں اپنی حمایت کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ تو وہ جو ایک بیانیہ یہ بنا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو رسوا کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیں گے، وہ یہ کر نہیں پائے۔ ڈاکٹر امجد نے اور کچھ اور دیگر لوگوں نے ایک نقطہ اٹھایا، نقطہ غلط نہیں ہے، دیکھیں یہ لاجیکل اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کرنا تو خطرناک ہے کہ دہشت گرد صرف قبائلی علاقوں میں آ کے لوگوں کو کیوں مارتے ہیں، شہروں میں کیوں نہیں جاتے؟ یعنی نارملی یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم اسلام لے کر آنا چاہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان، تو ایکچولی تو یہ اسلام پسند لوگ ہیں نا، تو یہ اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ حملے ان لوگوں پہ کیوں نہیں کرتے جو غیر اسلامی حرکتیں کر رہے ہیں؟ ایک ٹیکنیکلی ایک سوال اٹھایا اور لاجک اسے مانتی بھی ہے، بے شمار ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں، ایسی دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم قبائلی لوگ جو اسلام کے عین مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہاں پہ ہی مسلح دہشت گرد کیوں آ جاتے ہیں؟ اور پھر جب آپریشن ہوتا ہے تو نہ فوج کو وہ نقصان ہوتا ہے، نہ دہشت گردوں کا نقصان ہوتا ہے، نقصان مقامی آبادی کا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سادہ جواب جو ہے، جو مقامی لوگ بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ معدنیات ہیں وہاں پہ پہلے دہشت گرد لائے جاتے ہیں، پھر ان کو وہاں پہ قبضہ کروایا جاتا ہے، پھر ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے فورسز آتی ہیں، پھر وہ بھی اپنے علاقوں میں قبضہ کرتی ہیں، پھر دونوں طرف کے لوگ مقامی لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں کی لڑائی کے لیے میدان خالی کیا جاتا ہے اور مقامی لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر مقامی لوگوں کو واپس کبھی بھی ان کے علاقوں میں صحیح طرح بسنے نہیں دیا جاتا۔ اگر لوگ واپس آ بھی جائیں تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے کنٹونمنٹس بن گئے ہوتے ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ پہلے کبھی بھی فوج نہیں تھی لیکن فوج کی بڑی بڑی چھاونیاں بن جاتی ہیں۔ سوات میں آپ دیکھیں نا کتنے بڑے پیمانے پہ بن گئی ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں جہاں ماضی میں چھاونیاں نہیں تھی لیکن اب وہاں پہ کنٹونمنٹس موجود ہیں، اور یہ آپریشنز کے بعد ہوا۔ فوج یہ کہتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پہ دیر پا امن قائم کرنا ہے۔ مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹس بننے کے بعد ہمارے وسائل کے اوپر سے ہمارا کنٹرول کم ہو جاتا ہے، اور کنٹرول جو ہے وہ فوج کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ وہ پھڈا ہے جو مقامی لوگوں کے دماغ میں گھس گیا، یہ بات ان کے دماغ سے نکلتی رہی، انہیں لگتا ہے کہ لڑائی ان کے وسائل پہ قبضے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین، ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی علی چٹھا صاحب، انہوں نے ساری رات گزاری جو بار کے صدر کے چیمبر میں، یہ ان کے دفتر میں بیٹھے رہے ساری رات، کچھ صحافی اور دیگر ایکٹیوسٹ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کب تک اپنی گرفتاری کو اوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی انہیں گرفتار کرنے کا ریاست نے فیصلہ تو کر لیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ جیسے بشرا بی بی کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، مارن بلوچ صاحبہ کو، بیبو بلوچ صاحبہ کو، جیسے سنم جاوید کو، فلک جاوید کو انہوں نے قید کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بالکل ویسے ہی وہ اب ایمان مزاری کو بھی جیل میں بند کر کے رکھیں گے اور ان کے لیے بھی حالات کو اتنا ہی سخت کر دیں گے۔ اب اس کے لیے آواز سب کو اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے نا تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری، یہ